بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا دن رمضان کے روزے پورے ہونے پر اللہ کی طرف سے انعام پانے کا دن ہے، اس لیے اس سے زیادہ خوشی کا موقع کیا ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں میں اس دن کو ایک خاص مقام اور اہمیت حاصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے لوگ 2 دن تہوار کے طور پر مناتے تھے اور ان میں کھیل تماشا کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں اس سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں، عید الاضحیٰ کا دن اور عید الفطر کا دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے خوشیاں منانے کی اجازت دینے کے ساتھ دوسروں کو بھی خوشیوں میں شامل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ایسے ہی اس موقع پر عبادت کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ مومن بندہ کسی بھی حال میں اپنے رب کو نہیں بھولتا۔ حدیث میں عید کی رات کی بہت فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اسے آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے پکارا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح طلوع ہوتی ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو تمام بستیوں میں بھیجتا ہے اور وہ راستوں کے کونوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جسے جنات اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، اس کریم رب کی بارگاہ میں چلو جو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہمارے معبود، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری اور اجرت پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں، فرشتوں، تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا، خوشی اور مغفرت عطا فرما دی۔ اور پھر بندوں سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت اور جلال اور بلندی کی قسم، آج کے دن آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت اور جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، میں تم سے راضی اور خوش ہو گیا۔ یقیناً وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے وقت کو عبادت میں خرچ کیا، پورے مہینے تقویٰ کی روش اختیار کیے رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ یہ عید ایسے ہی خوش نصیب افراد کے لیے ہے اور اب انہیں مزدوری ملنے کا وقت ہے۔ لیکن صحابہ کرام اور بزرگان دین اپنی عبادتوں پر اتراتے نہیں تھے، اترانے کے بجائے اللہ تعالی سے اپنی عبادتوں کے قبول ہونے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے کہ عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے عمدہ کپڑوں سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو اللہ تعالی کی پکڑ سے بچ گئے اور اس کے عذاب سے ڈر گئے۔ عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائیں، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اس توبہ پر قائم رہے۔ عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے بڑی بڑی دیگیں چڑھائیں اور بڑے دسترخوان سجائے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے نیک بننے کی کوشش کی۔ عید ان کی نہیں ہے جو بن سنور کر گھر سے نکلے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقویٰ پرہیزگاری کو اپنایا اور نفس کی خواہشوں سے خود کو دور کیا۔ عید ان کی نہیں ہے جنہوں نے اپنے گھروں میں چراغ جلائے،
بلکہ عید تو ان کی ہے جو دوزخ کے پل سے گزر گئے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں چاند رات کو ایک لحاظ سے شریعت کی پابندیوں سے فرار کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، حالانکہ چاند رات کو حدیث شریف میں انعام والی رات کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری رات میں امت محمدیہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، کام کرنے والے کو مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کر لیتا ہے اور وہ آخری رات میں پورا ہوتا ہے، لہذا بخشش ہو جاتی ہے۔ جو لوگ پورے مہینے تقویٰ کے اوپر کاربند رہے، ان میں سے بھی بہت سے لوگ اس رات لہو و لعب میں مشغول ہو کر اپنی ساری محنت بیکار کر بیٹھتے ہیں۔ ہم لوگ چاند رات کو بازاروں میں گزار دیتے ہیں، جبکہ حدیث میں اس رات میں عبادت کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے، اس کا دل اس دن بھی نہیں مرے گا جس دن تمام دل مر جائیں گے۔ دل مرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ فتنہ اور فساد کے وقت جب لوگوں کے دلوں میں مردنی چھا جاتی ہے اس کا دل زندہ رہے گا، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سور پھونکے جانے کا دن اس سے مراد ہو کہ اس کی روح بے ہوش نہیں ہوگی۔ اس خوشی کے موقع پر ہمارا ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ آس پڑوس اور رشتہ داروں پر نظر دوڑائیں کہ کہیں ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو اپنی غربت اور تنگ دستی کے سبب عید کی خوشیوں میں شامل ہونے سے محروم ہے۔ اگر ایسا ہے تو یقین جانیے ہم چاہے کتنے ہی اچھے کپڑے پہن لیں، لمبے دسترخوان سجا لیں، ہماری عید پھر بھی پھیکی رہے گی، بلکہ ایسی عید کہلانے کے قابل ہی نہیں جس میں دوسرے لوگ شامل نہ ہوں۔ حدیث میں عید کے دن کی کئی سنتیں مذکور ہیں۔ نمبر 1، صبح سویرے اٹھنا۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ نمبر 4، نئے کپڑے پہننا یا جو بہتر کپڑے موجود ہوں اس کو پہننا۔ نمبر 5، خوشبو لگانا۔ نمبر 6، عیدگاہ جلد پہنچنا۔ نمبر 7، عیدگاہ جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجور کھانا یا کوئی میٹھی چیز کھانا۔ نمبر 8، عید کی نماز عیدگاہ یا کھلے میدان میں پڑھنا۔ نمبر 9، ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے سے واپس آنا۔ نمبر 10، عید کی نماز کے لیے پیدل جانا، لیکن اگر عیدگاہ زیادہ دور ہو یا کوئی آدمی معذور ہو تو سواری پر بھی جانے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 11، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ عیدگاہ جانا۔ نمبر 12، گھر سے عیدگاہ جانے تک تکبیرات کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 13، عید کا چاند دیکھ کر تکبیر کہنا شروع کر دینا۔ نمبر 14، عید کی نماز کے لیے سجنا سنورنا۔ نمبر 15، عید کی مبارکباد ان الفاظ کے ذریعے دینا، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی طرف سے قبول فرمائے۔ عید کے دن تفریح کریں مگر شریعت کی حدود سے باہر نہ نکلیں۔ عید کا دن اپنی اصل میں ایک مذہبی تہوار ہے، اس لیے اس دن ہونے والی تمام سرگرمیوں کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ اسلام نے خوشی کے اظہار سے اور تفریح سے منع نہیں کیا ہے، اور نہ ہی اسلام کے نزدیک تقویٰ اور پرہیزگاری کا مطلب خشک مزاجی اور روکھاپن ہے۔ البتہ اسلام نے تہوار اور تفریحات کو کچھ حدود اور قیود کا پابند ضرور بنایا ہے تاکہ بے لگام خواہشات اور نفس پرستی کی راہ روکی جا سکے۔ عید کی شروعات 2 رکعت نماز سے ہوتی ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنی مذہبی اور تہذیبی روایات میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے سامنے حبشہ کے کچھ لوگ نیزوں اور ڈھالوں کے ساتھ اپنے کرتب دکھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں سے انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار فرما رہے تھے، اور میں بھی حضور کی چادر کے پیچھے چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ آپ بہت دیر تک مجھے چادر کے اوٹ میں چھپائے ان لوگوں کا کھیل دکھاتے رہے۔ جب میرا جی بھر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو جاؤ۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عید کے دن ہمارے گھر میں کچھ بچیاں جنگ بعاث سے متعلق کچھ اشعار گنگنا رہی تھیں۔ اسی دوران حضرت ابو بکر تشریف لائے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول کے گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ابو بکر انہیں رہنے دو، ہر قوم کے لیے تہوار کا ایک دن ہوتا ہے، آج ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ عید کا پیغام۔ عید کا مقصد اور اس کا میسج یہ ہے کہ ہم اکیلے نہیں بلکہ مل جل کر خوشیاں، بھائی چارہ اور محبت کے ساتھ منائیں، غریبوں کو سہارا فراہم کر کے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ کر، روٹھے عزیزوں کو منا کر عید منائیں، روحانی و جسمانی قدورتیں دلوں سے نکال کر ہر ایک سے ملیں، آپسی رنجشوں اور اختلافات کو بھول کر کے محبت اور بھائی چارہ کا پیغام آپس میں گلے مل کر دیں، اس لیے کہ اسلام ہمیں مل جل کر رہنے کا حکم دیتا ہے، خود غرضی کا نہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان عید کا دن ایک وقار اور شائستگی و سنجیدگی کے ساتھ منائیں۔ دوسری قوموں کی طرح لہو و لعب میں پڑنا دین کے خلاف ہے اور اپنے اسلامی و تہذیبی وقار کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ ہم اسلامی ذوق، اسلامی ہدایات اور آداب کا لحاظ کر کے اپنے برادران وطن کو ایک مثبت اور پازیٹیو پیغام دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عید کی حقیقی خوشیوں، مسرتوں اور پیغام سے مالا مال فرمائے۔